معاني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 81 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے. اس سے قبل آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا اور قوم بنی اسرائیل کو اس سے نجات دی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نہ صرف جسمانی ضروریات، اس کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی ضروریات کا بھی انتظام کیا. جسمانی ضروریات یعنی بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لیے من و سلوہ اتار دیا، اور ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے اب وحی کا بھی انتظام کیا. تو ان انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یا بنی اسرائیل، اس سے پچھلی آیت جو آیت نمبر 80 ہم نے پڑھی تھی، کہ انہیں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نجات دے دی من عدوکم، تمہارے دشمن سے، اور ووعدناکم، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا جانب الطور الایمن، طور پہاڑ کے دائیں جانب، ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوہ. یعنی سب سے پہلے غلامی کی جو لعنت تھی اس سے انہیں نجات دی، ایک بہت بڑی عظیم نعمت تھی. اس کے بعد انہیں دینی احکامات دینے کے لیے، اس کے لیے کتاب یعنی تورات عطا کرنی تھی، اس نعمت کا ذکر کیا. اور پھر آخر میں بلا مشقت من و سلوہ، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تھا بغیر محنت کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من طیبات، تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرنا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل جاتی ہیں تو اس کے بعد اگلا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اب ان نعمتوں کی قدر کی جائے. تو رزق جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے پاکیزہ چیزوں سے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، اور ولا تطغوا، اور سرکشی نہیں کرنی. فیہ، اس میں، فیحل، ورنہ اترے گا، علیکم، تم پر، غضبی، میرا غضب، ومن یحلل، اور جس پر اتر جائے، علیہ، اس پر، غضبی، میرا غضب، فقد ہوا، تو وہ تباہ ہو گیا. اب اس میں حکم بھی ہے اور ساتھ دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ تمہیں نعمتیں دے دی گئیں غلامی کی، اس سے تمہیں نجات مل گئی، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، تمہاری روحانی ضروریات کا بھی بندوبست ہو گیا. تو اب اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اس کا شکر ادا کرتے رہنا اور طغیانی نہیں کرنی. تو طغو جو ہے طغیانی سے ہے، یعنی اس کا مطلب ہے حد سے بڑھنا. جیسا کہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ دریا میں، سمندر میں طغیانی آ گئی. تو حد سے بڑھنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان سے بڑھ جانا جو ہے وہ طغو کہلاتا ہے. تو بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے طغو یعنی سرکشی نہیں کرنی، اور اگر ایسا کیا تو پھر جو ہے فیحل، ہا لام، لام جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، تو حلال کا لفظ بھی اس سے ہے، یا حل کرنا یعنی مشکل کو حل کرنا، اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں. اترنے کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فیحل، تو پھر اترے گا، علیکم، غضبی، میرا غضب، یعنی اللہ کا غضب پھر جس پر اتر جائے تو ظاہر ہے اس پر عذاب ہی آتا ہے. تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر جب انسان اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ کا غضب جو ہے وہ لازمی اترتا ہے. تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کے سامنے کر رہے ہیں کہ جس پر میرا غضب اتر جائے، فقد ہوا، تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. ہوا یہوی سے ہے، یعنی اونچی جگہ سے گرنے کو کہتے ہیں. خواہشات نفس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اونچی جگہ سے گرنے سے انسان جو ہے کیونکہ ہلاک ہو جاتا ہے، دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس پر میرا غضب اتر گیا تو وہ گویا وہ بالکل برباد ہو گیا. ہاں، اور وَإِنِّي، اور بے شک میں، لغفار، البتہ بخشنے والا ہوں، لمن تاب، اس کو جس نے توبہ کی، وآمن، ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، ثم اہتدی، اور پھر سیدھے راستے پر چلا. نافرمانی اور طغیانی کی وعید کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کی ترغیب دے رہے ہیں.
یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ کہیں جو ہے انعامات کا لالچ دے کر، کہیں دھمکی دے کر اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اپنی دعوت کی طرف، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ انعام کے لالچ میں بات مان لیتے ہیں، اور بعض کو جو ہے وہ ڈنڈا ہی ان کے لیے اٹھانا پڑتا ہے۔ تو انہیں پیچھے ڈرایا، اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے امید بھی دلوائی اور توبہ کی ترغیب بھی دلوائی کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لینا۔ اور اس کے بعد لمن تابہ، جس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کے لیے 4 چیزیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ 4 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ توبہ لمن تابہ، یعنی جس نے توبہ کی، یعنی کفر و شرک اور نافرمانی سے باز آ جائے۔ دوسری چیز وہ آمنہ، وہ ایمان لے آئے، یعنی اللہ، اس کے رسول کو، آخرت کے دن کو، اور یہ تمام جو ایمانیات میں باتیں شامل ہیں ان سب کو سچے دل سے مان لے۔ پھر اس کے بعد وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل بھی کرے۔ ثم اہتدیٰ، تو چوتھی چیز جو ہے اہتداء یعنی ہدایت سے ہے، یعنی اس کا معنی جو ہے مفسرین کرتے ہیں کہ اس سے مراد استقامت ہے، یعنی سیدھے راستے پر قائم رہنا، یہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کی بخشش کے لیے ضروری ہیں یا اس کی مغفرت کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو تم نے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، پھر اللہ کے پر ایمان کا اعادہ کرنا ہے، اور پھر عمل صالح، اور آخر میں پھر یہ کہ سب سے ضروری چیز جو ہے کہ مرتے دم تک بالکل سیدھے راستے پر قائم رہنا ہے، یعنی استقامت بہت ضروری ہے۔ استقامت کے بغیر نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں۔ تو جو استقامت اختیار کر لے اور اس پر قائم ہو جائے، ڈٹ جائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں اس آیت میں کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، تو ان کے لیے میں غفار ہوں، یعنی میں ان کے گناہ بخشنے والا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَجَلَكَ، تو کیا جو ہے جلدی لے آئی تجھے، عن قومک، تیری قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا، اور یہ دوسری طرف جب اترے تو اب ضرورت یہ تھی، کیونکہ بڑا جو مشن تو یہی تھا کہ فرعون اور اس کے قوم سے نجات ہو جائے، وہ ہو گئی، تو اب ضروری تھا کہ اب ان کے لیے کوئی ہدایت نامہ اترتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ انہیں تورات کی تختیاں عطا کی جائیں۔ تو تورات جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کرنے کے لیے انہیں بلایا۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو تو ظاہر ان کی پہلے بھی ہو چکی تھی، جب انہیں نبوت عطا کی، اس صورت کے شروع میں ہی ہم نے وہ آیات پڑھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ان کا مکالمہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی تھی، تو ظاہر ہے وہ شوق تو تھا اپنے رب سے گفتگو کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑی جلدی جو ہے وہ تیز آگے نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں تو ساتھ آپ کی ظاہر قوم بھی تھی، تو قوم کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اللہ کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا جو ہے یہاں ذکر کیا ہے کہ وَمَا عَجَلَكَ، عَجَلَ عجلت سے ہے، یعنی جلدی کو کہتے ہیں، کہ کس چیز نے تجھے جلدی جو ہے آنے پر مجبور کیا، ان قوم کا، اپنی قوم سے پہلے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو رب سے کلام اور اس کے ملاقات کا شوق جو تھا وہ بہت تیزی سے آگے لے گیا، اور وہ اس شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے قوم جو ہے وہ یعنی ظاہر آ تو رہے تھے، لیکن انہوں نے ساتھ بھی جو ہے وہ نہیں رکھا، اور وہ جلدی پہلے آگے پہنچ گئے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ ظاہر ہے جو لیڈر ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو متبعین ہیں انہیں ساتھ لے کر آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، تو وہ آگے جلدی پہنچ گئے، اور اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے یعنی سوال بھی کیا اور ٹوکا بھی۔ تو قالا، تو موسیٰ نے کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ کو، ہم، وہ سب، اولائی، وہ سب لوگ جو ہیں، علی اثری، میرے نشان پر ہیں، وعجلت، اور میں نے جلدی کی، الیک، تیرے طرف، ربی، ہے میرے رب، لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عمل کی وجہ یہ بتائی کہ یا اللہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں کہ میں جو ہے وہ شوق رکھتا تھا تیرے ساتھ ملاقات کی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جو جانے کی وجہ اللہ تعالیٰ کو یہی بتائی کہ میں جو ہے بہت شوق رکھتا تھا کہ تو راضی ہو جائے، اور جہاں تک قوم کا معاملہ ہے تو وہ میرے نشان پر آ رہے ہیں۔ اثر سے ہے، اثر نشان کو کہتے ہیں، تو وہ یعنی میرے قدموں کے نشان پر وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو ہے اس کی جو ایکسکیوز بھی کیا، اور ساتھ یہ بتایا بھی کہ وہ میرے پیچھے، میری قوم جو ہے وہ ساتھ آ رہی ہے۔
اب موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تو یہی تھا کہ انہیں ساتھ لے کر آتے، لیکن وہ شوق ملاقات جو ہے انہیں مجبور اس نے کر دیا کہ وہ آگے نکل گئے، قوم تھوڑا پیچھے رہ گئی، اور تھوڑا سا پیچھے رہنے پر انہوں نے پھر کیا کیا، وہ پھر وجہ اور اس کا نقصان اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ کیا موسیٰ تیرے پیچھے پھر کیا ہو گیا۔ قالا فرمایا فَإِنَّا بے شک ہم نے قد فتنا ہم نے آزمائش میں ڈال دیا قومک تیری قوم کو من بعدک تیرے بعد وَأَضَلَّهُمْ اور انہیں گمراہ کر دیا انہیں سامری نے۔ قوم ظاہر ہے بہت زیادہ سرکش تھی اور شرارتی قوم تھی، غلامی میں بڑا عرصہ رہ کر آئی تھی، ذہنی غلام تو یہ پہلے ہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں نجات دے کر جب دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں وہ دوسری طرف پہنچے اور اب تورات انہیں ملنے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام جلدی سے نکلے اور ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنے چھوڑے۔ تو اس کے بعد قوم کو یہ چھوڑ جانا جو ہے مفسدوں کو بہت بڑا موقع فراہم کر دینا تھا، اور مفسدوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہ قوم جو ہے آزمائش میں ڈل گئی۔ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ تو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تمہاری قوم کو، یعنی اتنے سے ٹائم کے لیے بھی انہیں چھوڑا جانا، اکیلا چھوڑنا جو ہے، اور اس میں انہوں نے ہارون علیہ السلام کی موجودگی کو بھی کوئی خاطر میں نہ لائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ذرا ڈرتے تھے تو انہوں نے فوراً سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں جو ڈالا اور انہوں نے گمراہی کی، اور وہ گمراہی کیا تھی کہ وَأَضَلَّهُمْ سامری انہیں گمراہ کر دیا سامری نے، اور وہ گمراہی کیا تھی وہ اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں۔ فرجع تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبان بہت ہی غصے میں، آصفا افسوس کرتے ہوئے۔ قالا کہا یا قومی اے میری قوم، علم کیا نہیں یعیدکم وعدہ کیا تھا تم سے ربکم تمہارے رب نے وعدا حسنا ایک اچھا وعدہ، افطال کیا بہت لمبی ہو گئی تھی علیکم العہد تم پر کوئی مدت، ام اردتم یا تم نے چاہا ان یحل کہ اترے علیکم تم پر غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم تو تم نے خلاف ورزی کی موعدی میرے وعدے کی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تورات پر بلایا، وہ تورات دینے کے لیے بلایا تھا کوہ طور پر، وہ آگے جلدی چلے گئے، قوم پیچھے رہ گئی، اور اس پہ ہارون علیہ السلام حالانکہ نگران تھے لیکن وہ ان کی بات انہوں نے نہیں مانی اور وہ گمراہی کا شکار ہو گئے، اور گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ مصر میں بہت زیادہ گائے کی پوجا کی جاتی تھی، اور ان قوموں کو دیکھ کے یہ بھی بہت زیادہ متاثر تھے، گائے کی محبت ان کے دل میں بہت زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے سورہ بقرہ میں اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ انہیں جب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو بہت ٹال مٹول سے انہوں نے کام لیا۔ تو اب یہاں بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو موجود نہ پا کر فوراً سے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور ان کے لیے جو ایک شر پسند شخص سامری جو ہے، سامری لفظ جو ہے یہ سامرا سے ہے، یہ قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کا یہ شخص تھا، اس نے فوراً سے جو ہے وہ ایک بچڑا بنایا، اور اس کو اس انداز سے بنایا کہ اس کے اندر ہوا جب جاتی تھی تو وہ آواز نکالتا تھا بچڑے کی، تو لہو خوار کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا ہے کہ انہیں عجیب آواز وہ نکالتا تھا، تو اس کی آواز کی وجہ سے یہ اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا تو یہی تو معبود ہے، کیونکہ ماحول بھی ایسا ہی تھا، وہاں مصر کے لوگ جو ہیں وہ سب گائے کی پرستش کرتے تھے، اور اس کے بعد جب یہ دریا کی دوسری طرف بھی گئے وہاں بھی انہوں نے راستے میں قبیلے ایسے دیکھے تو جو اس کی گائے کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے فوراً سے اس کی پرستش شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جب بتایا کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم کا یہ حال ہو گیا ہے، تو یہاں پہ اگر آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملائیں تو پیچھے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا بہت تیزی سے پہنچنا اور اس اپنی قوم کو تنہا چھوڑنے کی بھی گفتگو ہو رہی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرجع موسیٰ الی قومہ تو لوٹے موسیٰ، تو اس سے یہ پتہ، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر جب گئے، دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو وہ 40 دن کا وعدہ تھا، 30 دن کے لیے بلایا تھا، اور اس کے بعد مزید 10 دن کا اضافہ ہوا، تو 40 دن پورے انہوں نے وہاں پر کیے تھے۔ قوم کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کتنے دن موسیٰ علیہ السلام رہیں گے، تو پہلے تو وہ باز رہے کسی قسم کی شرارت سے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اتنا دن کے لیے نہ آئے تو انہوں نے پھر شرارت انہیں سوجی، اور انہوں نے وہ بچڑا جو ہے وہ معبود بنا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی، یعنی شرک ان کے اندر آ گیا۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 6 لاکھ کی، یعنی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ یہ 6 لاکھ کی تعداد تھی تقریباً ان کی بنی اسرائیل کی، جنہیں موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تھے، تو ان میں سے صرف 12,000 کے قریب
لوگ تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا، باقی تمام قوم ہی اس برے عمل میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تورات عطا کرنے کے بعد جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے پیچھے یہ حال ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سخت غصے میں آگے، غضبان جو ہے یہ فعلان کے وزن پہ ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے کہ سخت غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ خون کے جوش مارنے کو بھی غضبان کہا جاتا ہے، غضب ناک ہونا یا غصے میں آنا۔ تو جب غصہ انسان کو آتا ہے اپنے سے کمزور لوگوں پر تو پھر وہ اور ریئیکشن اور طرح کا ہوتا ہے، اور اگر طاقتور پر آئے تو ساتھ پھر افسوس بھی ہونے لگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ تھا، اور پھر اس کے ساتھ یعنی ظاہر ہے اتنی پوری قوم سے فوراً سے بدلہ تو نہیں لے سکتے تھے، ناراض ہی ہو سکتے تھے، غصے کے ساتھ پھر انہیں افسوس بھی ہوا۔ تو انہوں نے کہا غضبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غضبان آصفہ، تو غصے میں وہ افسوس جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد قال یا قومی، آئے قوم کے پاس اور پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ اچھا وعدہ، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ اور وعدہ کیا تھا جو پیچھے گزرا ہے، پیچھے آیت میں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جو توبہ کرے گا، اور وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا اور اس پر استقامت رکھے گا تو ان کو میں بخش دوں گا۔ تو یہ وعدہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اسی کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ کیا وہ وعدہ تمہیں بھول گیا تھا، یا میں بہت ہی لمبا عرصہ تمہیں چھوڑ گیا تھا؟ جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی استاد ڈانٹتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ڈانٹ رہے ہیں کہ میں 40 دن کے لیے ہی تو گیا تھا اور تمہارے لیے اللہ کا پیغام لینے گیا تھا، تو تم نے اس میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے اور شرک جیسے گناہ کا جو ہے ارتکاب تم کر بیٹھے۔ تو افطال علیکم العہد، کیا مدت بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ تم نے جو ہے یہ حل کا لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کا غضب حلال ہو جاتا ہے، یعنی الرٹ انہیں کیا گیا تھا، تو تم نے تو اب حلال کر لیا اپنے لیے غضب، اللہ کے غضب کو، اور شرک جیسا جرم کر چکے ہو۔ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي، تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو وعدہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان سے لے کر گئے تھے کہ میرے پیچھے جو ہے یعنی ہارون کی اطاعت میں رہنا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا ما اخلفنا، ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، موعدہ کا تیرے وعدے کی، بملکنا اپنے اختیار سے، ولیکننا لیکن ہم، حملنا لاد دیے گئے تھے ہم پر، اوزارن کچھ بوجھ، من زینت القوم، قوم کی زینت، یعنی اس کے زینت سے مراد زیورات ہیں یہاں پر۔ فقذفناها، تو ہم نے پھینک دیا انہیں، فکذالک، تو اسی طرح السامری تو پھینکا اس کو سامری نے۔ اب قوم جو ہے یعنی یہ چلاک اور مکار تو ہیں بنی اسرائیل، بجائے اس کے کہ جرم کا اعتراف کرتے اور اس پر معافی مانگتے، تو انہوں نے اپنے سر سے اتارا، انہوں نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، ہم بے بس تھے، ہم لاچار تھے، یہ وعدہ خلافی ہم سے جو ہے اس پہ یعنی یہ عذر وہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے کوئی اختیار اس میں نہیں تھا، اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے بملکنا، ملک کہتے ہیں یعنی اختیار جس پر ہو، تو ہمارا تو اس میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ ولیکننا حملنا اوزارن، کہ ہم پر کچھ بوجھ لاد دیے گئے تھے۔ اب بوجھ کیا ہے، یعنی اس وقت کرنسی ظاہر ہے روپیہ تو نہیں ہوتا تھا، کاغذ کی شکل میں، زیورات کی شکل میں ہی ہوتے تھے، یا سونا چاندی، یہی پہلے کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے تھے۔ تو جب یہ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ نکلے وہاں سے رات کے وقت مصر سے، تو جتنے بھی ان کے پاس زیورات تھے، ظاہر انسان گھر کا پورا سامان تو نہیں اٹھا سکتا، تو زیور ہی اٹھاتا ہے، تو وہ انہوں نے ساتھ لے لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قوم فرعون کے زیورات تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ فرعون کا لشکر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جب دریا میں ڈوبا ہے، تو ڈوبنے سے بعد کچھ کے زیورات تیر کر کناروں پر آ گئے، تو یہ وہ زیورات تھے۔ تو اس وقت جو ہے یہ زیورات ان کے لیے حلال نہیں تھے، کیونکہ مال غنیمت جو ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے حلال کیا گیا، آپ کی امت پر، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ تو فرعون کی قوم کے اگر یہ زیورات سمجھے جائیں تو وہ ظاہر ہے وہ مال غنیمت تھی، اور مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھی، اس لیے انہوں نے وہ پھینکے۔ بعض یعنی قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، کہ قوم نے موسیٰ کے بعد اپنے زیورات سے عجلاً جسداً لہو خوار، ایسا ایک بچڑا بنا لیا جس کا ایک جسم تھا، لہو خوار، اس کی گائے جیسی آواز تھی۔ تو اس آیت سے، سورہ اعراف کی آیت نمبر یہ 148 ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیورات ان کے اپنے تھے۔
بہرحال مفسرین کی یہ مختلف آراء ہیں۔ تو جو بھی تھے یہ زیورات ان کو بوجھ لگ رہے تھے، اٹھا کر چلنا ان کے لیے مشکل تھا، تو انہوں نے اس کو پھینکا۔ سامری جو ہے وہ ایک شرپسند شخص تھا، اس نے ان زیورات کو اکٹھا کیا اور آگ جلائی اور اس سے جو ہے وہ ایک بچھڑا بنایا۔ بچھڑا بنانے کے بعد اس نے اس کو اس انداز سے بنایا کہ اس سے آواز نکلتی تھی۔ آگے وہ اس سے بھی مکالمہ اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ وہ بتائے گا کہ کیسے میرے ذہن میں یہ ایک شرپسند خیال آیا تھا۔ تو وہ شرپسند تھا اور اس نے قوم کو گمراہ کر دیا، اور وہ بچھڑا بنا کے انہیں کہا کہ یہ ہے تمہارا رب اور اس کو جو ہے وہ پوجو۔ فاخرجا، تو اس نے نکالا، لہم ان کے لیے، عجلاً ایک بچھڑا، جسداً ایک جسم والا، لہو خوار، اس کی ایک گائے سی آواز تھی۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا معبود، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی معبود، فنسیہ، وہ تو بھول گیا ہے۔ یعنی بچھڑا بنانے کے بعد اب قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہے معبود، موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں وہ اپنے الہ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا اصل معبود۔ تو گائے کی پرستش ان کے دلوں میں پہلے سے ہی تھی۔ جب یہ انہیں سامنے نظر آ گیا اور جاہل تھے اور اس کے فتنے میں آ گئے سامری کے، فوراً سے اس کو اپنا معبود سمجھنے لگے اور اس کے سامنے اس کی عبادت کرنے لگے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس نے انہیں بھول بھلائیوں میں ڈال دیا کہ وہ تو خود بھولے پڑے ہیں اور انہیں تو خود نہیں پتہ، اصل معبود تو یہی ہے۔ تو آگے طرف فرماتے ہیں، فلا یرونا، تو کیا نہیں وہ سب دیکھتے، اللہ کے بلا شبہ نہیں، یرجعو، وہ لوٹاتا الیہم ان کی طرف، قولاً کوئی بات، ولا یملکو، اور نہیں وہ اختیار رکھتا، لہم ان کے لیے، غرًا کسی نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ کسی نفع کا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ ان بے عقلوں کو نہیں پتہ کہ خود سے جو جلا کے اپنے زیورات سے، ہاتھ سے اس کو جو ہے ایک بچھڑا بنا رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے معبود کے طور پہ متعارف کروا رہا ہے، تو اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ یہ تو نہ کوئی بات لوٹاتا ہے، کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا، نہ کسی کے نقصان کا مالک، نہ کسی کے نفع کا مالک ہے۔ تو یہی دلائل جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کو اور قوم کو بھی دیے تھے کہ یا ابتی، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ ابا جان آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے، نہ کوئی آپ کے کام آتے ہیں۔ تو معبود تو وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو، جو دیکھتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، اور وہ الہ العالمین ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ تو کہاں یہ اپنے ہاتھوں سے گھڑی ہوئی جو بت ہیں ان کو اپنے خدا قرار دینے لگتے ہیں اور الہ قرار دینے لگتے ہیں۔ تو یہی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ذکر کر رہے ہیں، ان کی اس نادانی پر اور ان کی اس گستاخی پر جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے نافرمانی کی تھی اس پر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، قَالَ کہا، لَهُمْ ان سے، ہارون نے، من قبل اس سے پہلے، یا قومی، میری قوم، انما، بے شک، تم آزمائے گئے ہو بھی اس کے ذریعے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ، اور بے شک تمہارا رب، الرحمن، الرحمن ہے، فَاتَّبِعُونِی، تم سب میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا، اور سب اطاعت کرو، امری، میرے حکم کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات عطا کرنے کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر کتاب بھی نازل ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نبی تھے، تو انہیں موسیٰ علیہ السلام اپنا قائم مقام بنا کر اپنی قوم کے پاس نگران بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ تو قوم جب گمراہ ہو گئی اور سامری نے انہیں فتنے میں ڈال دیا، تو انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو ہارون علیہ السلام نے انہیں اپنی قوم کو نصیحت کی تھی، اس کا ذکر اس آیت میں کیا ہے، جو انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور ہارون علیہ السلام کا یہ خطاب ہے کہ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یعنی انہوں نے محبت سے کہا، یا قومی، میری قوم، انما فتنتم بہی، کہ تم اس سے آزمائے گئے ہو۔ کس سے آزمائے گئے ہو؟ یعنی یہ جو تمام موسیٰ علیہ السلام تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، یہ جو ہے یہ بھی تمہاری آزمائش ہے کہ تم ان کے پیچھے کیا کرو گے۔ یہ سامری کا معبود بنانا، اس کو بچھڑے کو قرار دینا، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور یہ جو تمہیں گمراہ کن عقائد تمہارے ذہنوں میں ڈال رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اصل میں تمہاری آزمائش ہیں۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تو تمہارا رب
رب جو ہے وہ رحمان ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے رحمان لے کر وہ سمجھا رہے ہیں کہ شاید قوم کے دل میں بات اثر کر جائے، تو ساتھ وہ کہہ رہے ہیں فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، اور واطیعوا امری، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر ہارون علیہ السلام بہت ہی عمدہ انداز سے خطاب کر رہے ہیں اپنی قوم سے، انہیں سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم یہ سامری کے پیچھے لگ کے شرک میں مبتلا ہو گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے ہو؟ تم یہ سب چھوڑو اور اصل اپنے رحمان، اپنے رب کو پہچانو۔ تمہاری یہ آزمائش ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا کرو گے، تو تم اس طرح کا عمل جو ہے وہ مت کرو، اور تم جو موسیٰ علیہ السلام مجھے تمہارا نگران بنا کے ہیں تو میری بات مانو۔ فاتبعونی، اتباع کہتے ہیں قدموں کے نشان پر قدم رکھنا، تو جو میں کر رہا ہوں وہ تم کرو۔ اطیعوا کہتے ہیں حکم ماننا، اور اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اتباع جو ہے یعنی قدم کے نشان پر قدم رکھنا کہ جیسا کوئی عمل کرتا ہے ویسا کرے، اور اطاعت ہوتا ہے یعنی حکم دینا اور اس پر عمل کرنا۔ تو جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس حکم کو مانو، اور جو میں کر رہا ہوں تم اس کی پیروی کرو، اور اس طرح جو ہے تم اس فتنے سے بچ سکتے ہو۔ تمہیں سامری نے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، تو شرک سے بڑھ کر کوئی روئے زمین پر فتنہ کوئی نہیں، اور اس سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے اس فتنے میں مبتلا ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کا انہوں نے جو ہے یعنی سامری نے فائدہ اٹھایا اور پوری قوم کو گمراہ کر دیا، اور وہ جو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ کے آئے تھے یہ تمام معجزات بھی، اور پھر جس طرح اللہ نے انہیں نجات دی تھی تو وہ سب چیزیں وہ بھول گئے، اور وہ شرک جیسے جرم کا انہوں نے ارتکاب کر لیا۔ آگے جو ہے پھر اس موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ بہت غصے میں اور افسوس کی حالت میں تھے، وہ واپس آئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا ہارون علیہ السلام سے ان کا مکالمہ ہوا۔ سامری کا انجام پھر کیا کیا گیا اور اس کو کیا سزا دی گئی، ابھی یہ واقعہ جو ہے وہ اگلی آیات میں بھی چل رہا ہے، تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو مزید پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔